اگر امام ہو بچانے والا پیچھے سے بچنے کی گنجائش ہے، اور اگر ہو امام خود بھی غرق ہونے والا، یہ قانون قدرت ہے کہ پیچھے امال کے ٹوکرے بھی ہوں، چلے جائیں گے وہ بھی امام کے پیچھے۔ آؤ قرآن کھولتے ہیں، کیا خدا نے قرآن میں ایسا کانسیپٹ دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا۔ حق کا امام موسیٰ، باطل کا امام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا موسیٰ کا۔ سامنے آگے دریا، موسیٰ کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے۔ آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ آگے جائیں دریا میں گریں، پیچھے جائیں فرعون سے مریں۔ موسیٰ کے ماننے والوں نے، قرآن نے پورا مکالمہ لکھا ہے، اللہ نے پوری کہانی لکھ دی ہے، خدا نے پورے منظر کی عکس بندی کی ہے قرآن میں کہ کیا ہوا تھا۔ خدا کہتا ہے موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ سے کہا کہ اب دریا آ گیا، بتا اب ہم نے کہاں جانا ہے۔ موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا۔ خدا نے کہا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ امت حجت کو پکارتی ہے، حجت تو خدا کو پکارتا ہے۔ ماننے والوں نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ ہمیں کیا کرنا ہے؟ موسیٰ نے توحید سے مشورہ مانگا، میرے مالک مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آواز پروردگار ہے موسیٰ گھبرانا، ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا پہ جانا تھا، یہ دریا پہ بن گیا رستہ۔ پیچھے موسیٰ کے قبیلے 12، قومیں 12 تھی، 12 قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے قبیلے نے کہا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے قبیلے نے کہا پہلے ہم گزریں گے۔ یہ لڑ رہے تھے، موسیٰ مسکرا رہے تھے، مسکرا کہ میرے مالک رستہ بنا دیا تو نے ایک، قومیں ہیں میرے پیچھے 12، میرے مالک یہ منو سلوہ کہتے ہیں، میرے مالک تو نے رستہ ایک کیوں بنا دیا؟ آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن اسی بارگاہ میں ہو تو میرے ہاتھوں میں لا کے رکھنا۔ موسیٰ کے لیے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ ملتان بولے یا نہ بولے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ میں نتیجہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ بسم اللہ سر۔ صدر تبدیل کروں سرکار، جو عقیدہ سن سکتے ہیں ان کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے۔ اگر کنیز کا بیٹا بارہ قومیں پار کروا سکتا ہے تو مالکن کا بیٹا 12 قومیں پار صرف ایک موسیٰ کی وجہ سے۔ کیوں گئے پار؟ امام اچھا تھا۔ فرعون صرف خود ہی نہیں مرا، ماننے والے بھی لے گیا۔ وہ کیوں مرے؟ وہ تو نہیں کہتے تھے نا کہ ہم رب ہیں، غرق ہو گئے۔ امام اچھا نہیں تھا، بلکہ اس دن کہانی ہی بڑی عجیب ہوئی تھی۔ خدا نے منظر پورا قرآن میں بتا دیا۔ خدا کہتا اس دن میں نے کہانی ہی بدل دی تھی۔ خدا کہتا اس دن جب موسیٰ دریا میں آ گیا، جب حضرت موسیٰ دریا میں آ گئے تو موسیٰ کے ماننے والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستے سے، فرعون کے ماننے والے بھی اسی رستے سے۔ اب وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا معجزہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا، جب ہم گزر گئے دریا کو تو بند ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو بند ہوا ہی نہیں، یہ تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم بھی پار چلے جائیں گے، یہ بھی پار چلا جائے گا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ پیچھے مڑ کے دیکھ، فرعون بھی تو اسی رستے سے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف کہا میرے مالک اسے تو روک دے۔ فرمایا تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، انہیں ذرا اندر آنے دے، انہیں ذرا اندر آنے دے۔ یہاں سے لے کے آخری کھڑے ماتمے تک قرآن کہتا ہے موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے۔ خدا کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑ
چھوڑنا نہیں ہے. اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ جہنم پہ وہی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی کے دشمن کو چھوڑ. فیصلہ ہی علی کی وجہ سے. جنت بٹے گی تو علی کی وجہ سے. بسم اللہ سرکار. محبت فیصلہ علی کی وجہ سے. سارے پار کیوں؟ امام اچھا تھا. فرعون والے سارے غرق بما فرعون. اور یہاں پہ جملہ یاد آ گیا خطیب عالم محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا, انہی کا جملہ انہی کے نام سے. فرماتے مصری تھا گھل کے مر گیا. مصری تھا گول دیا ختم. موسیٰ والے سارے پار. اب کتنا آپ اپنے ذہنوں میں تصور, جس سے ساری زندگی ڈرتے تھے اسے آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ لیا. کتنے خوش ہوں گے موسیٰ کے ماننے والے. منافق مرے تو مومن کو خوشی ہوتی ہے. مر گیا. آج موسیٰ والے سارے پار. اب قرآن کیا تھا, قرآن نے کہانی یہاں روکی نہیں کہ فیصلہ ہو گیا. قرآن نے ایک فیصلہ اور دیا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو بچا کے لے آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے مٹھی پر تو بندے حضرت موسیٰ نے مسلمان کیے تھے, زیادہ بندے تو تھے ہی نہیں. تو حضرت موسیٰ نے جب اپنے بندے پورے کیے نا, کہ جو میرے ساتھ آئے تھے وہ سارے ہی آ گئے, تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ چادر سے منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ کی نگاہ سیدھی اس پہ گئی. موسیٰ کہا اسے سامنے کرو, کون ہے یہ؟ اب اسے چادر ہٹائی تو وہ سامری جادوگر تھا. دشمن موسیٰ, فرعون کا تنخواہ دار جادوگر. فرعون کے پاس جادو نہیں تھا, جادو تھا سامری کے پاس. جادو یہ دکھاتا تھا, سجدہ فرعون کو کرواتا تھا. ڈرا یہ دیتا تھا, سجدہ فرعون کو کروا دیتا تھا. اب جو موجب تھا فرعون کا, جس کی بنیاد پہ فرعون تھا, وہ پار آ گیا اور فرعون غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی پریشان تھے کہ یہ کیوں آ گیا. حضرت موسیٰ نے بلایا, موسیٰ کہا سامری تو کیسے بچا. اب اس نے جو جواب دیا نا, یوں دلوں پہ لکھنا, قیامت تک پھر اس تحریر کو مٹنا دینا. موسیٰ نے کہا کیوں, کیسے پار آ گیا. اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھ کے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. ہائے ہائے, واہ یا علی, واہ یا علی. آخری لمحے میں آ کے میں نے امام تبدیل کر لیا. جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات مانگے. جب سے میں نے یہ جواب سنا تب مجھے پتا چلا حر کا مقدر کیسے پلٹ گیا. دعویٰ یاد رہے کہ آخری وقت میں بھی امام کو اپنا لو, بچنے کی گنجائش ہے. اس نے کہا میں نے امام تبدیل کر لیا. موسیٰ نے کہا کب؟ گھر سے میرے پیچھے نکلا تھا. اس نے کہا نہیں, فرعون کے پیچھے. تو پھر میرے پیچھے کیسے آیا؟ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد آیا؟ اس نے کہا نہیں, پہلے. ہاں یہ بھی بات ہے, اگر یہ معجزے کے بعد آتا خدا نہ بچاتا. دیکھ کے ہوا تو کیا ہوا, پھر تو اس کو زندگی بچانے کے لیے اس نے موسیٰ کو اپنایا نا. حضرت موسیٰ نے کہا معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوا تو پھر میرے پیچھے کیسے آ گیا. اس نے جو جواب دیا یہ بھی عقیدہ ہے. اس نے کہا جب فرعون تیرا تعاقب کر رہا تھا تو سامنے دریا تھا, لیکن تو اپنے لوگوں کو لے کے دریا کی طرف جا رہا تھا. میں فرعون کے پیچھے تھا.
اس نے کہا میرے ذہن میں خیال آیا کہ موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے، یہ پھر بھی ایسے جا رہا ہے جیسے زمین پہ گھوڑا دوڑانا، یہ دریا کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے قدم رک رہے تھے، تیرے بڑھ رہے تھے، تیرے بڑھتے قدموں نے بتایا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا تو اس کی رنگت اتر رہی تھی، مجھے پتا چل گیا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ کہاں چلے گئے بندے؟ مجھے پتا چل گیا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً اسے چھوڑا، میں آ گیا تیرے پیچھے۔ اور یہ وہی سامری ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے مشکلات بھی پیدا کی تھی۔ 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ، اسے پیچھے سے موقع مل گیا، اور یہ شروع سے عادت ہے، حجت غائب ہو جائے تو شرارتیوں کو موقع مل جاتا ہے۔ کوئی بندہ تو ہوگا جو بات سمجھے گا۔ میری خوش قسمتی ہے، مجھے وہ سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے۔ ہماری دوستی اور دشمنی کی وجہ علی ہے، تمہارے عقیدوں کی تحفظ کر رہے ہیں، بارگاہوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی منوائیں گے علی آخری سانس تک۔ اتنا دشمنان ولایت علی کے بدن میں خون نہیں ہے جتنا بھی کتابوں کی سیاہی باقی ہے۔ کالی کر دیں گے ہم تمہاری قانون کی کتابیں فضیلت علی لکھ لکھ کے۔ جتنا چھپاتے چلے جا رہے ہو علی اتنا ابھرتا چلا آ رہا ہے۔ اتحاد چاہتے ہو تو صرف یک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا، ہم علی نہیں دیں گے۔ کسی بھی طریقے سے ہم سے علی چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ اب تمہارے پاس کوئی آسرا نہ رہا تو تم توحید کی آڑ میں آئے کہ معاذ اللہ جی توحید خطرے میں، معاذ اللہ توحید خطرے میں۔ کون شیعہ ذاکر ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے 14 میں سے کسی کو اللہ کہتا؟ یہ صرف بہانہ ہے ممبر سے زبانیں خاموش کروانے کے لیے۔ وحدت میں رہنا میری قوم، اتحاد میں رہنا، فتنے میں نہ آنا، پراپگنڈے میں نہ آنا۔ یوں جان ہتھیلی پہ رکھ کے تمہارے نظریات کے تحفظ کے لیے سڑکوں پہ نکلتے۔ جو بھی الزام آئے ہمیں قبول ہے، مجھے فخر ہے میری دشمنی کی وجہ علی ہے، مجھے فخر ہے میری دوستی کی وجہ علی ہے، میری دشمنی کی وجہ علی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ صرف ہم علی پڑھتے ہیں، ہمیں علی پڑھنے دو، جو پڑھیں گے وہ دکھائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو تم مانو وہی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ تم نے دھوکہ کیا اس قوم کے بچوں کے ساتھ، تم نے وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہونے دی جس میں آل محمد کے فضائل تھے، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تم نے اپنے کتب خانوں میں۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے اس ذاتی حصار سے باہر نکل کے دیکھیں کہ آج علی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ ایک سطر ڈھونڈنے کے لیے لائبریریاں چھاننی پڑتی ہیں، پھر وہ کتاب ہی نہیں ملتی جس میں فضیلت لکھی ہوتی۔ مجھے مولا امیر المومنین کی عزت کی قسم جھوٹ بولوں، علی میری ایک لمحے کے لیے بھی شفاعت نہ کرے۔ میں اس سال نجف گیا، میں نجف کے اس کتب خانے کے بازار میں 53 کتابیں میں لکھ کے لے کے گیا تھا فضیلت علی والی، ایک بھی کتاب مجھے وہاں سے دستیاب۔ جو کتاب وہاں سے آ جاتی ہے، جو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اسے ہزار مشکلات کا سامنا ہے، یہ لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا۔ تلواروں سے عقیدہ تم تک آ رہا ہے کہ کہاں کتنے بند لگے ہوئے ہیں، میں کتنے بندوں سے پردہ اٹھاؤں، کتنے بند ہیں تم تک فضیلت کو روکنے کے لیے، اور اتنا چھپاتے چھپاتے اتنا علی تم تک آ گیا ہے۔
ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، ہم آل محمد کا اللہ سمجھتے ہیں اسے، ہم ولایت تکوینی کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات معصومین کو دیے ہوئے۔ میں نے کل بھی لاہور کی عدالت میں جج کے سامنے یہ کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر فرشتے کو اللہ رزق بانٹنے کا اختیار دے سکتا ہے تو علی راضی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسرائیل روح قبض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ قادر ہے، مارتا وہ ہے، حکم کہیں اور سے آتا ہے۔ جس کی زبان سے یہ لفظ نکلا وہ یا زبان بند کر دی گئی۔ بڑے بڑی جیت شخصیات بیٹھی ہیں، مولا کی قسم ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تاریک کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اندھیر نگریوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں روایتوں کے ڈھیر ہیں۔ لہٰذا یہ دور بڑا خطرناک آ گیا ہے۔ ہم کوشش مکمل کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک فضیلت پہنچائیں، بس ہماری کمر کو مضبوط رکھنا۔ آپ کے نظریات کے تحفظ کے لیے ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بھی جانا پڑا تو وہاں بھی جا کے علی منوا کے واپس آئیں۔ اختلاف ہو گیا جی۔ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں جی یہ لوگ شیعہ قوم میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا تفرقہ اس نے پیدا کیا تھا جس نے پاکستان میں علی کے خلاف کتاب لکھی تھی۔ تب تمہارے کسی کہیں کوئی غیرت نہیں جاگی کہ کیوں آل محمد کی مدحت کے خلاف لکھی گئی کتاب۔ اب ہمیں فضیلت پڑھنی ہے، چاہے ہم دار پہ چلے جائیں، ہم سولی پہ چلے جائیں، بند ہو سکتے ہیں، زبان بند نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم نے خریدی ہوئی علی سے ہے، یہ بولے گی بھی علی کی مدحت میں۔ سارے غرق ہوئے فرعون کے ماننے والے صرف امام کی وجہ سے۔ اور اب یہ سامری جادوگر جو ہے 40 دن کے لیے موسیٰ کوہ طور پہ گئے۔ میں نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ اگر پھر یاد کرواؤں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ حجت 40 دن کے لیے غائب ہوئی، لوگوں کو موقع مل گیا۔ یہ سارے کام غیبت کے دور میں ہوتے ہیں۔ چلے میں بات کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس کلاس روم کا منظر دکھائے جس میں شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا۔ جہاں پتا چل جائے نا ٹیچر آج نہیں ہے اور اس کا یہ جو پورا پیریڈ ہے یہ خالی ہے، تو اب اس کلاس روم کا منظر بڑا دیکھنے والا۔ اب اس میں ایک آدھ ایسا شرارتی ہوتا ہے جو آ کے ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ ٹیچر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی لوگوں سے کہتا ہے، باقی بچوں سے کہتا ہے کہ مجھے ٹیچر مانو۔ پھر اس کی جان تب نکلتی ہے جب کوئی کان میں کہتا ہے کہ وہ آ گئے۔ نکل جاتی ہے پھر جان، پھر وہ رنگت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ٹیچر کا پہلا قدم کلاس روم میں آتا ہے تو وہ شرارتیں کرنے والوں تک بعد میں جاتے ہیں، وہ پہلے اس کے پاس آتے ہیں۔ اب وہ ڈر اتنا جاتا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پایا ہوتا اور وہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کان سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اچھا تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا، تو ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ تو ٹیچر ہے، چل ٹھیک ہے تو ہی ٹیچر ہے، اب میں سنتا ہوں تو پڑھا۔
آنے دو ذرا میرے مالک کو، پھر تمہیں پکڑ کے کہے گا تم کہتے تھے کہ ہم امام ہیں، اب ذرا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری۔ لے جی بات تمام کریں، وقت زیادہ ہو گیا، بات تمام کرتے ہیں سرکار۔ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ اس نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کو پوجا کروانی شروع کر دی۔ جناب موسیٰ واپس آئے، ہارون بھائی سے پوچھا امتی کدھر ہے؟ کون سے امتی؟ وہ جو لوگ میرا کلمہ پڑھتے تھے وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا وہ جسے بچایا تھا نا وہ لے گیا۔ یہ بھی پرانی عادت ہے، جنہیں بچایا جاتا ہے وہی نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے وہ لے گیا۔ کہاں؟ اس نے ایک بچڑا بنایا اور وہ بچڑا بولتا ہے، اور وہ جتنے اللہ کو سجدہ کرتے تھے اب وہ بچڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔ موسیٰ کو جلال آ گیا، سیدھے گئے سامری کے گھر۔ جلال موسیٰ کو سامری نے دیکھا، کانپنا شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا سزا تیری موت ہے، لیکن پہلے وہ بچڑا لے کے آ جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے۔ جی آخری نتیجہ اور بڑا ہی قیمتی نتیجہ ہے، اور یہ ماتمی عزاداروں کے لیے۔ ذرا اس بچڑے کو لے کے آ۔ وہ بچڑا لے کے آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جو بولتا ہے؟ اس نے لپیٹا ہوا تھا کپڑے میں، اسے کہا جی یہ بولتا ہے۔ موسیٰ نے کہا اسے میرے سامنے بلوا، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو معصوم کے سامنے جادو نہیں ہوتا۔ اور میری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ چھوٹے کے سامنے نہیں ہوتا۔ اور بڑے کی ذات پہ ہو گیا، میرے سامنے اسے بلوا۔ اب سامری دیکھ رہے، سامنے کا کیا کروں؟ اسے بلوا۔ سامنے کا اس نے بول پڑنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولے گا؟ نہیں، یہ بول پڑے گا۔ بلوا اسے۔ اس نے اشارہ کیا، بچڑا بول اٹھا۔ جو ہی بچڑا بولا حضرت موسیٰ انگشت بدندہ ہوئے، حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبا۔ فما خاطبکم یا سامری، سامری مجھے صرف یہ بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ نہ تو نبی، نہ تو مرسل، نہ پیغمبر، نہ فرشتہ، تو نے بے جان بچڑا بلوا دیا، بولا کیسے؟ اب یہ ہے ماتمیوں کے نتیجہ، اور یہیں پہ اجازت پھر کبھی آیا تو اسی بات کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ تیرے کہنے پہ یہ کیسے بولا؟ اسے کہا موسیٰ یاد ہے آپ کو وہ رات والا قصہ جب آپ آ رہے تھے اور میں فرعون کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے آ گیا تھا، دریا میں رستہ بنا ہوا تھا، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا، میرے ذہن میں یہ خیال ابھر آیا یہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بن گیا؟ اسے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو موسیٰ تو اکیلا نہیں تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جا رہا تھا، جو نور ہی نور تھا، وہ شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا وہاں سے بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا، میں اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے سم اٹھایا، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، میں نے اپنی جیب میں چھپا لی، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے بچڑے میں ڈالی اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب ادھر رکھو شیعہ تفاسیر، ادھر رکھو اہل سنت تفاسیر۔ جب ہم نے پوچھا ہمیں بتایا جائے وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ جوان کون تھا، شیعوں نے لکھا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے کہا نہیں نہیں، یہ حضرت جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو راستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ جناب جبرائیل تھے۔ جبرائیل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی؟ بسم اللہ صاحب، بسم اللہ صاحب، بسم اللہ صاحب، بسم اللہ صاحب، جس کے نوکر کی سواری یہ ہے۔
اس سردار کی سواری کیسی، اور جس کا سردار کی سواری ایسی ہے پھر وہ سوار کیسا ہو۔ بسم اللہ۔ سارے بولا مل کے حیدری۔ کبھی بھی علی کے اختیارات کو چیلنج نہ کرنا۔ یہ آل محمد کے کامل، یہ اللہ کے کامل و اکمل مظہر ہے، ان سے توحید ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے، اللہ منوانے آئے۔ انہوں نے صفات توحید کا اظہار کیا ہے۔ ہم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں توحید کی معرفت ہو سکے۔ تمہارا کچھ علی ہوگا، ہمارا سب کچھ علی ہوگا۔ تمہارا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جینے دو علی کے ساتھ، ہمیں مرنے دو علی کے ساتھ۔ ہماری قبر کی تم فکر نہ کر، ہمیں علی کے ساتھ رہنے دے۔ کوفے میں علی نے رو کے کہا تھا کہ میں وہ مظلوم ہوں جسے دشمن نے دشمنی میں چھپایا، اپنوں نے خوف میں چھپایا۔ مہمان ہوں تمہارا، تمہارے شہر میں آیا ہوں، حسین کا ذاکر ہوں، پردے میں بادشاہ حسین، وہ اپنے ناصر ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہارے کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی گئی ہے، تمہاری دنیا میں پہچان علی کی وجہ سے ہے، تمہیں لوگ پہچان دے علی کی وجہ سے۔ علی کو نہ چھوڑنا، علی کو تنہا نہ کرنا۔ سب سے پہلی ولایت علی کی مبلغہ حسین کی ماں تھی۔ میں صدا سے معافی مانگ کے کہوں گا، آپ کو صرف ممبر سے بتایا جاتا ایک دربار میں گئی اور روتی واپس آئی، اور آپ سے ابھی تک وہ دربار برداشت نہیں ہوا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، نبی کے جانے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک دروازے پہ گئی، دستک دے دے کے کہتی تھی کھولو دروازہ۔ بھول گئے غدیر کا اعلان، تنہا کر دیا تم نے علی کو۔ وہ علی کو کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ مبلغہ ولایت علی، محسنہ ولایت علی، ایک ایک دروازے پہ گئی۔ جو بابے کے سامنے نہیں جاتی تھی، صحابیوں کے دروازوں پہ گئی۔ اگلا بیان سنو گے بی پی کا، قیمت دیکھنا علی ولی اللہ کی۔ ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتی میں نہیں روتی، علی کو تنہا نہ چھوڑو۔ تمہیں میرے رونے سے دشمنی ہے نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آج کے بعد نہیں روؤں گی۔ جب کوئی مسلمان دروازہ نہ کھولتا، علی گھر آتے، علی کے سامنے بیٹھ جاتی، اپنی چادر تطہیر سے علی کے پاؤں صاف کرتی، رو کہتی یا علی آپ نہ گھبرائیے گا، ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں فرشتے سلام کرتے۔ ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، اللہ جانے یہ ماتمی کیسے برداشت کریں گے، کیونکہ یہ بی بی کی شہادت کے دن ہے، کیونکہ روایت معتبر 60 دن 75 دن 90 دن، ایک روایت ہے بعد از رسول 60 دن زندہ رہی، ایک ہے 75 دن زندہ رہی، ایک ہے 90 دن زندہ رہی۔ میں نے ممبر پہ کبھی اس پہ بحث نہیں کی کتنی رہی۔ ایک بات میں تمہارے رونے کے لیے کروں گا، جتنے دن بھی رہی روتی رہی ہے۔ رونے والے کی تو ایک ہی رات بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں زندگی میں کبھی نہ رلائے، رونے والے کی تو ایک ہی رات نہیں کٹتی۔ اور جو بابے کے بعد مسلسل روتی رہی ہے، چپ ہی نہیں ہوئی، بڑا روئی بابے کے بعد۔
مسلمانوں نے بی بی کا عزا خانہ گرا دیا، گرے ہوئے عزا خانے میں روتی رہی، چار دیواری میں روتی۔ میں غیر سید ہوں، مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہے، میں نے نگر نگر بی بی کا حق پڑھا ہے۔ میرے قیامت والے دن علی کے سامنے جانے کے لیے میرے پاس ایک ہی اعزاز ہے، میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں، میں نے بطول کے حق پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، منت کر کے کہوں گا جیسے 10 محرم مناتے ہو نا، ویسے ہی ایام فاطمیہ منایا کرو۔ یہ 10 محرم سے کم نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا جب ہم کھل کے غربت نہیں پڑھتے تھے، اب دور تھوڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب ممبر سے تمہیں سنا دیتے ہیں کتنا روئی تھی، کیسے روئی تھی، کیسے زخمی ہوئی تھی۔ شہادت تو ابھی تک نہیں پڑھی گئی۔ میں پردے میں اپنے والد سے معافی مانگ کے کہوں گا مولا ہمیں معاف کر دینا، ہم اتنے مجبور لوگ ہیں، ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے۔ مولا جب تو آ جائے گا پھر ہم بتائیں گے کتنے درد تھے حسین کی ماں کے پاس۔ جو سید غیر سید بیٹھے ہو، میں معافی مانگ کے کہوں گا جیسے 10 محرم مناتے ہو ویسے ہی 3 جمادی ثانی منانا، جیسے 10 محرم کو کالے کپڑے پہنتے ہو ویسے ہی 3 جمادی ثانی کو پہننا، جیسے 10 محرم کو مٹیوں پہ بیٹھتے ہو ویسے ہی 3 جمادی ثانی کو بیٹھنا۔ یکم 2 3 اپنے گھر کے اندر رہنا، بے شک اپنی بیٹیاں بہنیں لے کے کسی امام بارگاہ میں نہ جا سکو، ایک گھر کے کمرے کا دروازہ بند کر لینا، بیٹیوں سے کہنا جی بھر کے رو، محمد کی بیٹی کے رونے کی راتیں ہیں۔ 3 دن تک ایسے بی بی کی غربت منانا، کیونکہ 10 محرم میں اور 3 جمادی ثانی میں فرق ہے۔ 10 محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، 3 جمادی ثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ رو رو کے کہتی حسان آنکھیں بند کر لے اور میرا چہرہ زخمی۔ آج روکا ہمارا اللہ بادشاہ حسین پرسہ قبول کر۔ 2 روایتیں پڑھوں گا۔ میں غیر سید ہوں، بی بی کی شہادت میں نے زندگی میں سیدادیوں کی نہیں پڑھی، مجھ سے نہیں پڑھا گیا سیدادیوں کے درد۔ معافی مانگ کے صدا سے ایک بی بی کی زندگی کی روایت، ایک تدفین کے بعد کی پڑھنے لگا۔ آخری رات آئی ہے نا جب حسین کی ماں کی، اب یہ روایت اپنے جگر کو سنبھال کے سننا۔ آخری رات، آدھی رات، حجرے کا دروازہ بند، خاک پہ مصلی رسول کی بیٹی کا، زخمی، کتنی زخمی؟ چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جتنا سجاد زخمی۔ اب اس میں نے اشارہ پڑھ دیا ہے، مصلی پہ علی امیر المومنین حجرے میں آئے، علی شہزادی کے سامنے بیٹھے، دعا کرنا میں پڑھ سکوں تم سن سکو۔ علی شہزادی کے سامنے بیٹھے، امیر المومنین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، علی نے ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے اپنی داڑھی میں ڈالی۔ زہرا نے بند آنکھیں کھول کے علی کی حالت دیکھی، رو کے کہتی یا علی میرے سامنے یہ غریبوں جیسی تصویر کیوں بن رہے ہیں؟ علی کی رو کی آواز آئی زہرا آج کئی راتیں ہوئی میں کھل کے رویا نہیں، اس لیے کہ بیٹیوں کے سامنے روتے ہوئے باپ کو شرم آتی ہے۔ میں کیا کروں، میں گھر میں آؤں تو میری بیٹیاں ہیں، میں مسجد میں جاؤں تو میرے بیٹے ساتھ ہوتے ہیں، تیری آخری رات ہے آج علی کو کھل کے رونے دے۔ یہ کہنے کے بعد علی نے اپنی ابا سے دونوں ہاتھ نکالے، رو کے کہا محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں زندہ تھا تو زخمی ہو گئی، میں زندہ تھا تیرا پہلو چھلنی ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد علی کی آواز آئی جا کے رسول کو میری شکایت نہ کرنا،
اتنا کہنا تھا بی بی کی آواز آئی ہاتھ کھول دے تیری ولایت بچانے کے لیے زہرا جا رہی ہے. علی کی آواز آئی فاطمہ آپ کے جانے کے بعد میں تنہا ہو جاؤں گا. تیرے جانے کے بعد علی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. اب جس روایت کے جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے, رسول کی بیٹی اپنے مقام سے اٹھی, بی بی حجرے سے باہر گئی, تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی, علی کے سامنے زمین میں بیٹھی, روک کے دی اب بتائیے کیا کہہ رہے تھے, میرے جانے کے بعد آپ تنہا رہ جائیں گے. بی بی نے چادر کا پلو ہٹایا, نیچے سے چھوٹی سی زینب کو اٹھا کے علی کے ہاتھوں پہ رکھا. رقم میرے بال خود کو تنہا نہ سمجھنا, جہاں تو کہے گا میری زینب رسیاں پہن کے شرابیوں کے دربار میں تیری ولایت. اجر و کون اللہ مرحومین کے درجات بلند کر. یا علی میری زینب تیری ولایت پہ نگر نگر پہنچا کے آئے گی. میری بیٹیاں علی بنیں گی, میرے بیٹے علی بنیں گے. یا علی تیری ولایت کا پیغام میں ایک دربار میں لے کے گئی, یہ کئی درباروں میں لے کے جائے گی. ایک روایت پڑھ چکا زندگی کی, ایک صرف سننا بی بی کے جانے کے بعد. تقریباً ہر آنکھ میں آنسو ہیں. میں ہر مومن کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں, ہر آنکھ میں آنسو ہیں. روحانیت ہے مجلس میں, روحانیت ہے اس بارگاہ میں. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا ایک دعا اس ڈھلتی ہوئی شام میں ضرور کرنا. میرے مالک اولاد چھوٹی ہونا تو ماں نہ مرے. اولاد چھوٹی ہو, باپ مر جائے, ماں اولاد پال لیتی ہے. اولاد چھوٹی ہو, ماں مر جائے نا, باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی. پھر رشتہ دار خواتین آتی ہیں, کوئی کہتی ہیں یہ بچہ میں پال دیتی ہوں, کوئی کہتی ہے یہ بچہ میں پال دیتی ہوں. ہم اس زمانے میں رہتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے, اس جنازہ پڑھنے کے بعد اس ماں کا اپنے گھروں کو نہ جانا. ایک بار ایک رات جو پہلی آتی ہے وہ اس گھر میں ضرور جانا. اس گھر میں موت کے بعد پھر موت آ جاتی ہے. جب پہلی رات ماں کے بعد آتی ہے, بچے سارا دن تو بہل جاتے ہیں, جو رات آتی ہے بچے ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی خاتون کسی بچے کو سنبھالتی ہے, کوئی خاتون کسی بچے کو سنبھالتی ہے. اب روایت کا جملہ سننا, تدفین سیدہ کے بعد علی گھر آئے نماز شب کے لیے. علی نے مصلی بچھایا, فضہ کی آواز آئی یا علی ایک لمحے کے لیے نماز روکیے, ذرا چراغ روشن کیجئے. علی نے چراغ کو روشن کیا. فضہ کی آواز آئی یا علی آنکھیں کھول, وہ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن ہے, وہ خاک پہ تیری کلثوم ہے. علی کے چہرے کی رنگت بدلی, جو ماتمی ماتم کرنے آئے ہو. بی بی فضہ کی آواز ہے یا علی تیری ولایت کی قسم میں پورا گھر چھان آئی, مجھے حسین نہیں مل رہا, مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. علی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی. مدینے کی گلیوں میں علی کی آواز آئی حسین حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے. ادھر علی جنت البقیع میں پہنچے, علی کا جگر پھٹ گیا. حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں ایک بار گھر واپس آ, اماں حویلی خالی ہو گئی, اماں تیری بیٹیاں رل گئی, اماں تیری اولاد غریب ہو گئی, اماں بابا تنہا رہ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون. یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام, یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. میرے مالک میرے خالق تجھے آل محمد کا واسطہ, اس گریے کا واسطہ, اس رونے کا واسطہ. میرے مالک مرحومین کے درجات بلند فرما. میرے مولاؤں نے قبر میں زیارت امیر نصیب فرما, حشر میں شفاعت حسین نصیب فرما. روحانیت والی مجلس ہے, مولا کا گھر ہے. جو مشکل سے مشکل دعا ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے, رزق کے حوالے سے ہے, اولاد کے حوالے سے ہے. بڑی روحانیت والی مجلس. میں چند واسطے مولا کی بارگاہ میں دوں گا,
اپنی مشکل سے مشکل دعا کو دل میں رکھنا. میرے مالک، میرے خالق، تجھے رسول کی آخری رات کا واسطہ، میرے مالک تجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ، میرے مولا تجھے سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، میرے مالک تجھے تیروں والے کفن کا واسطہ، میرے مالک تجھے زخمی سجدے کا واسطہ، میرے مالک تجھے اکبر کے جگر کا واسطہ، میرے مولا تجھے عباس کے بازوؤں کا واسطہ، میرے مالک تجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ، میرے مالک تجھے اون و محمد کے لاشوں کا واسطہ، میرے اللہ تجھے بکھرے ہوئے جنازوں کا واسطہ، میرے مالک تجھے زخمی چہرے کا واسطہ، میرے مالک تجھے بدی ہوئی کلائیوں کا واسطہ، میرے مالک تجھے زخمی کمر کا واسطہ، تجھے خون رونے والی آنکھوں کا واسطہ، میرے مالک تجھے بغیر چادر کے دیے ہوئے خطبے کا واسطہ، میرے مالک تجھے نیزے والے سروں کا واسطہ، میرے مالک تجھے علی کی بیٹی کی پہلی کلام کا واسطہ، میرے مالک تجھے شام غریبہ کی اذان کا واسطہ، میرے مالک تجھے بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے کا واسطہ، میرے مالک تجھے قوم کی پہاڑیوں میں رلنے والی سیدادی کا واسطہ، میرے مالک تجھے امام زمان کی آنکھ سے نکلنے والے لہو کا واسطہ، میرے مالک اتنے واسطے دے کے تیری بارگاہ میں دعا ہے، میرے مالک جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے حق میں جو بہتر ہے، تجھے جناب سیدہ کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہے صحت لے کے جائے، جو مقروض ہے رزق لے کے جائے، جو بیمار ہے شفا لے کے جائے، جو بے اولاد ہے اولاد لے کے جائے، جن کی بیٹیوں کے نصیب ہے میرے مالک نصیب نیک فرما. میرے مالک ایک ہی دعا ہے، ہمیں دنیا نہ دے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، میرے مالک ہمیں عقیدہ حق پہ قائم رکھنا، ہمیں علی ولی اللہ پہ قائم رکھنا، ہمیں حسین کا ماتمی بنانا، آخری ہچکی ہو ہماری زندگی کی اور ہماری سرحان امیر المومنین ہو. ہمیں قبر میں علی کی زیارت نصیب فرما، حشر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، زندگی ویسے گزارنے کی توفیق دے جیسے آل محمد کے نوکروں کی ہوتی ہے، موت ایسے آئے جیسے علی کے غلاموں کی ہوتی ہے. شافع محشر کے ہاتھوں سے ہماری شفاعت فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں جلدی فرما، ہمیں وارث کا قرب نصیب فرما، ہمیں مولا کا ناصر بنا، ہمیں مولا کا سپاہی بنا. میرے مالک واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نے محمد و اہل بیت محمد عقیدہ حق کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت فرما. میرے مالک جند البقیع میں بی بی کے روضے کی جلد تعمیر ہو سکے، شام میں سیدہ کی قبر سے سپاہیوں کے پہرے دور فرما، شام کی زیارت آسان فرما. جتنے ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھے ہیں اس روحانیت والی مجلس میں، اس سیدہ کے اس مصائب پڑھنے کے وسیلے سے میرے مالک ایک ہی اجر مانگتے ہیں، اسی سال یہ ہاتھ حسین کی زرری پہ ہوں، اسی سال یہ ہاتھ عباس کی زرری پہ ہوں، علی کی زرری پہ ہوں، مشہد کی زرری پہ ہوں، سیدہ کے قصر کے ہاتھوں پہ ہوں. میرے مالک انہیں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.